کرنا. دوسری شرط یہ ہے السلام علیکم. واشہد ان محمد رسول اللہ میں دوسری شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مینو عین عمل کرنا، ایگزیکٹلی عمل کرنا، علی الفور عمل کرنا، پشو پیش کا شکار نہ ہونا. پسو پیش یہ خطرناک کیا ہے بیماری ہے مسلمانوں میں. کس بات کا پسو پیش؟ 60 سال 70 سال زندہ رہیں گے، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی جنت ہے. ایسی جنت جس میں عظیم عظیم نعمتیں ہیں، عیش و آرام ہے، نوکر نوکرانیاں، حور عین ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. جو جی چاہے گا تمہارا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور جو مانگو گے وہ سب ملے گا. یہ رب ذوالجلال کا مہمان خانہ ہے. جنت کوئی مالداروں کا مہمان خانہ نہیں ہے، گیسٹ ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس نہیں ہے، 5 اسٹار ہوٹل جیسی نہیں ہے. انسان سوچ نہیں سکتا اتنی عظیم نعمتیں. 50 سال 60 سال 70 سال کی تھوڑی محنت کے بعد اللہ رب العالمین جنات خلد عطا فرمائیں گے. ان للمتقین مفازا، یقیناً مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہی کامیابی ہے. حدائق و اعنابا، باغ و بہار اور انگور کے خوشے ہیں. وکواعب اترابا، اور ہم عمر نوخیز کم عمر لڑکیاں ہیں جو خدمت گزار ہوں گی. وکاسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے شراب کے جام عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. جو دنیا میں شراب پیے گا آخرت میں شراب نہیں پیے گا. لہذا مومنوں کو نشہ آور جتنی بھی اشیاء ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ ہمارے سامنے جنت ہے. ٹارگٹ ہمارا کیا ہے؟ جنت. منزل ہماری کیا ہے؟ جنت. مدعا اور خواہشیں ہماری کیا ہیں؟ جنت. ہم کم پہ راضی ہونے والے نہیں ہیں. اس ناپاک شراب کو ہم نہیں لگانے والے، منہ ہونٹ نہیں لگانے والے. اس ناپاک سگریٹ کو اور تمباکو کو، نسوار کو ہمیں نہیں لگانا ہونٹ اپنا، کیونکہ ہمیں عظیم شراب ملنے والا ہے. شراب کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، اور سیل مہر لگی ہوئی شراب ہوگی. دنیا کی شراب کی بوتلیں پتہ نہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک اوریجنل ہے یا ڈپلیکیٹ ہے. سیل تو سب میں لگی رہتی ہے، پانی کے بوتل میں سیل لگا ہوا ہے. لیکن جنت میں جو شراب ملے گی خالص شراب ملے گی، جس سے قوت اور طاقت آئے گی. اور کچھ بد نصیب پوچھتے ہیں کہ مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گی. اس بیوقوف کی عقل ماری گئی، یا شریعت کا علم نہیں ہے، ناقص علم ہے، ادھورے لوگ ہیں. جنت کے بارے میں یہ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے تو جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اس کا معنی پڑھتے مسلمان تو اس طرح کا سوال نہیں کرتے. اور افسوس تو تب ہوتا ہے کہ بے دین لوگ سوال کرتے ہیں، یا بے دین خاتون سوال کرتی ہیں. دیندار خاتون کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. انسان کا دل جو چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. جو شہوت ہوگی، تشتہی شہوت سے معروف ہے، ماخوذ ہے، اور شہوت سب دنیا کے لوگ جانتے ہیں اس اردو زبان میں کہ اس کے معنی جنس ہیں. اس آیت میں کیا جواب نہیں ہے؟ کیا ان کو اچھا لگتا؟ اللہ رب العالمین اشارے کے بجائے صراحتاً کے ساتھ کہہ دیتے کہ عورتوں کو ایسے مرد ملیں گے، ایسے ملیں گے، ایسے ملیں گے. کیا ہماری ماں اور بہو بیٹیاں شرمندہ نہیں ہوتی قرآن کی اس آیت سے؟ ہوتی نہیں ہوتی بھائی. قرآن کنایے سے کام لیتا ہے تاکہ شہوت سے بھی زیادہ چیزیں مل سکے اس میں. یہ تو انسان شہوت پرست ہے اس دنیا میں، اس لیے ہر چیز اسے عورتوں ہی میں نظر آتی ہے یا عورتوں کو مردوں میں نظر آتی ہے. لیکن ہمارے جو خیالات ہیں، ہمارے جو امنگیں ہیں، ہمارے جو جذبات ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تھی. عورت جو طلب کرے گی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گی. اب اس کے بعد بھی کچھ بچتا ہے. پھر یہ باریک باریک باتوں کو اور سوالات کر کے آپ لاجواب ہو جاتے ہیں، ہے نہیں. ان کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ علماء سے سوال کر دیں ایسا، یا ایسے عالم سے سوال کرتے ہیں جو بیچارے ڈھیر ہو جاتے ہیں، مطالعہ کر کے نہیں جاتے، قرآن حدیث کی تعلیم لے کر نہیں جاتے، خاموش ہو جاتے مولوی صاحب. کیوں؟ یہ دین معلومات آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی ہے. جو محمد کا شیدائی اور فدائی ہوگا وہ قرآن و حدیث کو روزانہ پڑھے گا. ایک سورہ پڑھ لے تو ایمان زندہ ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ دنیا ہی میں جنت ملتی ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ
کہ دینداروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کی جنت سے پہلے دنیا میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے واللہ اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھتا ہے، دل کیا ہوتا ہے؟ باغ باغ۔ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہے، احسان جتانے کے بجائے تنہائی میں اس کے آنکھ سے آنسو ٹپک جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ دولت دیا تو اس دولت سے میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا، اس کی پیٹ بجھ آگ بجھ گئی۔ میرے بھائی، مسلمانوں کے عزائم بڑے بلند ہیں۔ مسلمان یہ دنیا کی خاک اور دنیا کی دولت پر اس کو کچھ اہمیت نہیں دیتا، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے۔ نزلا من غفور، اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں سوال کرنے والے سے، لیکن سوال کرے ہم سے آ کر کے تو میں جواب دوں ان کو، یا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم میڈیا میں جا کر سوال کا جواب دیں، ٹیلی ویژن چینلوں پہ جا کر کے، جو بھی سسٹم ہے دنیا کے، تاکہ تیز رفتاری سے اللہ کا حکم پہنچے دنیا کے گوشے گوشے تک، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم میں اسلام پہنچا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ جہاں نہیں جا سکے وہاں آپ نے بادشاہوں کو، روم و فارس کے بادشاہوں کو خط لکھا، اور خط بھی کوئی کمزور کے طرح نہیں، کمزوری کے کلمات نہیں، من محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عبداللہ کے بیٹے کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، عظیم روم ہرقل کے نام، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو بھائی، محفوظ ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ اسلام میں عزت ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ عزت۔ ہم اپنے نفس کے لیے کسی کو دعوت نہیں دے رہے، ہم اس مدعو کے فائدے کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ جہنم سے بچ جاؤ گے، ہمیشہ آپ اللہ کے تعالیٰ کو سامنے رکھ کے دعوت میں انشاءاللہ دعوت کامیاب ہوگی۔ لوگ پیاسے ہیں رب ذوالجلال کے، کیونکہ رب ذوالجلال مالدار ہے، تعریف والا ہے، مالک ہے، دولت والا ہے، صحت والا ہے، ساری فیسلٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس ساری خوبیاں قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اور انبیاء اور رسول کی بھی بڑائی ہے۔ تو یہ ہمارے رب کا کمال ہے، ہمارے رب کا کمال ہے کہ ہمارے لیے عظیم رسول کو منتخب فرمایا۔ میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، دینی بھائی، واشہد ان محمد رسول اللہ عظیم کلمہ ہے۔ اس کو بولتے وقت مومن کے دل میں کیا ہونی چاہیے؟ ایمان کی حرارت بلند ہو جانی چاہیے، دل میں فرحت و شادمانی ہونی چاہیے کہ ہمارے رسول معمولی رسول نہیں، خاتم الانبیاء ہیں، نبیوں ختم کرنے والے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو میرے کہنے پر چلو، اتباع کرو۔ کیا معنی؟ میرے حکم کی تعمیل کرو، میری شریعت پر عمل کرو، یہ معنی اتباع کا۔ اور کیا معنی؟ جو شریعت کے فرائض ہیں انجام دو، جو منہیات اور محرمات ہیں رک جاؤ۔ شریعت میں دو ہی ہے، یا تو کام کرنے کا حکم ہے یا نہ کرنے کا حکم ہے، اور اسی سے متعلق 5 شرعی احکام ہیں۔ احکام التکلیف کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ یا تو کسی کام کے ضروری کرنے کا حکم ہے، اسے فرض یا واجب کہتے ہیں، یا کرنے کا تو حکم ہے لیکن اس کے نہ کرنے والے پر کوئی فضیلت آئی ہے لیکن کوئی سزا مرتب نہیں ہے، تو یہ مندوب ہے، کرنے کی فضیلت ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے کہ مستحب ہے، کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ جیسے نفلی نمازیں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں ہی برابر ہے نہیں؟ تو میرے بھائی، اور مباح بھی کہتے ہیں اسے، جیسے پانی پینا اور نہ پینا دونوں برابر ہے، آپ کی مرضی ہے پانی پئیں، مرضی ہے پانی نہ پئیں۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ محرم حرام، یعنی اس کے کرنے والے کو سزا ہوگی، حرام کے کرنے والوں کو کیا ہوگی؟ سزا ہوگی، یعاقب فاعلہ، اس کے عمل کرنے سے۔ یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا ہے نہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا کے قریب نہ جاؤ۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ برائیاں جتنی بھی ہیں، کھلی ہوئی برائیاں، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، سب حرام ہے، واضح ہے۔